پرسنلی اپنی کیپیسٹی میں ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو مذہب سمجھ نہیں آیا اور دوسرے مسائل ہوئے آپ کے ساتھ, تو آپ نے مذہب چھوڑ دیا, اوکے مسئلہ نہیں ہے کوئی. لیکن ہمارے یہاں جس طریقے کی سگنلنگ ہوتی ہے نا یہاں پہ پاکستان میں, خصوصاً پاکستان, کیونکہ میرا جو مذہب چھوڑنے کی وجہ ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے جو کہ دوسرے کسی ایکس مسلم کی وجہ ہوتی ہے. میں آیا ہوں پولیٹیکل سائڈ سے, میری اویکننگ ہوئی ہے مذہب کے بارے میں کہ بھائی یہ کیا فینومینا ہے جس کی وجہ سے نہ ہم ترقی کر سک رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ایک ریگریسو معاشرہ ہے. ایک مذہب کا پرچار, مذہب کی ورچو سگنلنگ ہر جگہ نظر آتی ہے, اور جو بندہ مذہبی ورچوز کو فالو کرتا ہے بس اسی کو بہتر انسان سمجھا جاتا ہے, بھلے سے چاہے اس میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو. تو یہ پورا جو سفر ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بالکل عبداللہ صاحب, میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ مسلمان رہنے تک آپ کی زندگی کیسی گزری ہے؟ اسلام کو فالو کرنے میں کتنے ریلیجیس تھے آپ, یا آپ کے گھر والے کتنے ریلیجیس تھے؟ جب تک آپ نے فالو کیا کتنی حد تک فالو کیا؟ وہ ساری چیزیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور جو ہمارے درشک ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. پلیز گو اہیڈ. جی بالکل. دیکھیے میں ایک عام مڈل کلاس پاکستانی فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں, اور ہمارا جو سیکٹ تھا وہ وہی جو سب سے میجر سیکٹ ہے, بریلوی جو سیکٹ ہے, حنفی بریلوی, والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی. ویسے تو ہاں دونوں کی سائڈ سے, لیکن یہ ہے کہ دونوں پڑھے لکھے فرد تھے, میری والدہ بھی اور والد بھی, جس کی وجہ سے اتنی ایسی قسم کی کوئی نہ سختی تو تھی نہیں گھر میں. باقی وہی جو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی کہ بھائی بچوں کو تلقین کرنا نماز پڑھنے کی, اور نماز پڑھو روزہ رکھو, وہی جو ایک جو ہوتا ہے اپنا ٹپیکل جو ایک ماحول ہوتا ہے بریلوی گھرانوں کا, میلاد ہو رہا ہے اور وظائف ہو رہے ہیں اور درود تنجینہ ہو رہا ہے, میلاد پڑھا جا رہا ہے, نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, اس قسم کا تھا. بچپن میں کوئی اتنی سختی تھی نہیں میرے اوپر. جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ کہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا, تو ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ ٹائم کو انسائڈ کرتا تھا میرا قرآن پڑھنے کے ٹائم میں. ہم ایک محلے کی جو باجی ٹائپ کی ہوتی ہیں ان کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے. یہ بھی میں اس کو بھی نعمت سمجھتا ہوں. اچھا, میں آپ کو بیچ میں ٹوکوں گا تو آپ کا فلو تو خراب نہیں ہوگا نا عبداللہ صاحب؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پوچھیں. اچھا, چونکہ آپ نے اصل میں کرکٹ کا نام لے لیا تو مجھے اچانک سے خیال آیا اور ہنسی بھی آئی کہ یہ جو پاکستانی کرکٹر ہے یہ کرکٹ کھیلنے سے زیادہ ان کو تبلیغ میں انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ آپ پہلے کے بھی کئی سارے کرکٹر دیکھ لو, آپ انضمام کو دیکھ لو, آپ انضمام ہو گیا, سعید انور ہو گیا, سعید انور ہو گیا, اور وہ یہ اپنا یوسف یوحنا بیچارہ کرسچن تھا, اس کو ٹوک کے زبردستی اسلام قبول کروایا ان لوگوں نے. تو یہ کرکٹ کھیلنے کے بجائے ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ تبلیغ کرنے میں کیوں آ جاتا ہے؟ اگر تبلیغ ہی کرنا ہے تو یہ کھیل میں کیوں اترتے بھائی؟ جاؤ تبلیغ کرو. صحیح بات ہے. آپ ایک اب وہ پروفیشنل کوئی جو ہے کرکٹر وہاں پہ کوئی دوسرا کرکٹر جو ہے کسی نے اسلام چھوڑ دیا, نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس کو چلتے چلتے وہاں بھی تبلیغ کر رہا ہے. بولے پڑھ لو. محمد رضوان تھا یا پتہ نہیں کون تھا, شہزاد سری تھا, لنکن کرکٹر کو کہہ رہا تھا. بالکل. ابھی ورلڈ کپ کے دوران وہ ذرا وائرل ہوئی تھی وہ والی ویڈیو. وہ ہے ویڈیو ذرا پرانی لیکن وائرل ابھی ہوئی ہے. ان لوگوں کے یہی کام ہے بھائی, ان کے یہی کام ہے. میں آپ کو بتاؤں نا پاکستان میں تاثر کیا ہے. پاکستان میں جو ابھی میں شروع میں کی تھی نا بات, کہ ایک خاص قسم کی پرسنالٹی کو جو کہ ریلیجیس پرسنالٹی ہے, آپ کی شخصیت جو ہے صرف اس کو ایکسیپٹنس حاصل ہے, اسی کو عزت دار سمجھا جاتا ہے, اسی کو پائس سمجھا جاتا ہے, اسی کو با کردار سمجھا جاتا ہے. تو یہ صرف کرکٹ میں نہیں ہے, گورنمنٹ سروینٹ ہوں, لائرز ہوں, اپنا ڈاکٹرز ہوں,
انجینئرز ہوں, بزنس کرنے والے لوگ ہوں, یہ ہر جگہ گھسی ہوئی ہے یہ والی چیز نا, کہ بھائی ایک خاص عمر کے بعد لوگ داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے سارے دھندے چل رہے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, رشوتیں بھی دے رہے ہیں, جو الٹے سیدھے کام جو کہ انسان سارے کرتے ہیں دنیا میں, وہ سارے کام یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے. لیکن بس ایک میں اس کو کہتا ہوں اکثر کہ یہ ایک سوشل کرنسی ہے مذہب اسلام پاکستان میں, اس کو سوشل کرنسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لوگ, ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ورچوس دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم تو بڑے باکردار پاکیزہ, اور دیکھو میں تو مسلمان ہوں, میں کرکٹ بھی کھیلنے جاتا ہوں تو پچ کے اوپر کافروں کی پچ کے اوپر سجدے کر کے آتا ہوں, رسول اللہ کا نام لیتا ہوں, کلمے پڑھتا ہوں, لوگوں کو اپنی نمازیں پڑھ کے دکھاتا ہوں, اٹھک بیٹھک کر کے دکھاتا ہوں. یہ ان لوگوں کی ورچو سگنلنگ ہے, کیونکہ کھیل میں یہ لوگ پھسڈی ہیں, ٹھیک ہے نا, کھیلنا جانتے نہیں ہیں, کھیل کو ماڈرنائز طریقے سے کس طریقے سے کھیلنا ہے, کیا انٹرنیشنل کرکٹ چل رہی ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان لوگوں, بس صرف یہی کرنا ہے کہ پیٹھ اٹھا کے بس نمازیں پڑھ لی, سجدے کر لیے اور ورچو سگنلنگ کر لی, دعوت اسلام دے دی. تو یہ ان لوگوں کا جو ہے نا یہ بڑا ایک اچھا, بلکہ خاص قسم عبداللہ کا وہ صاحب ہے. کئی ان کے علماء جو ہے فیمس وہ تو باقاعدہ ویڈیوز میں بول بھی چکے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ گیم, یہ وقت بس جو ہے وہ مسلمانوں کا وقت ضائع کرنا ہے. تو یہ کرکٹ ہی نہیں, حرام گیم کھیلتے کیوں ہے یہ لوگ, بند کیوں نہیں کرا دیتے پاکستان سے کرکٹ کو؟ یہی تو ان کی کشمکش ہے مسلمانوں کی, جو زندگی کے ہر شعبے میں ان کو جو ہے وہ ستاتی ہے. ہاں, کیا وہ کرکٹ حدیث حلال ہو, کیا, حرام. ہاں ہر جگہ ان کا یہی مسئلہ ہے, کیونکہ ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی ہے, ایک خاص ٹائم کے اندر جو ہے وہ فریز ہوئی بھی ایک سوچ ہے, جس کو یہ لوگ دوبارہ سے ری انوینٹ کرنے کی اور دوبارہ سے ریلیف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا اس چیز کا شکار ہوتے ہیں ہمیشہ, اور اچھا, ہر ایک اور شعبے میں ان کا خاص یہی حال کر ہے. کے عبداللہ صاحب, خاص کر کے آپ دیکھیے کہ یہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے پھیکو لوگ ہوتے ہیں, ان کی اکثر باتیں جو ہے وہ رات کی باتیں ہوتی ہے, دین کا نام لے کے رات کی باتیں, سپنے والی باتیں ان کی ہوتی ہے. فلانے بزرگ سپنے میں آئے تھے, فلانے یہ آئے تھے, فلانے بزرگ نے ایسا کر دیا, سپنے میں یہ ہوا تھا. تو یہ ان کے اندر جو ایک وہ دکھاوا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, کارگزاری سنانا. وہ کارگزاری سنا کے کچھ بھی ایسا نارمل بات کو ایسا بڑا چڑھا کے بتا دیں گے جیسے کہ کوئی چمتکار ہو گیا تھا. تو یہ کارگزاری یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سعید انور ہے اور یہ انضمام الحق ہے, یہ کیا کرتے, کارگزاری سناتے. تو اس میں کچھ بھی پھینکیں گے, ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا, تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان سے تھوڑے زیادہ انسپائر ہو جائے, یا جو نان مومن ہے وہ انسپائر ہو جائے. ابھی بیچ میں جو ہے وہ انضمام الحق صاحب نے بیان میں کہہ دیا کہ بھائی وہ طارق جمیل صاحب جو ہے حور اسپیشلسٹ, طارق جمیل صاحب, تو وہ نماز پڑھانے آتے تھے. اس کے بعد وہ ہربھجن سنگھ صاحب نے جو ہے وہ ان کو کہہ دیا کہ بھائی مجھے ان کی باتیں اچھی لگتی ہے, یا میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہہ دی. تو یہ اس طریقے سے دھوکہ دڑی, جھوٹ بولنا, اور دانش کنیریا صاحب نے بھی جو ہے وہ پورے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے, اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ کیا ہوتا ہے if you are نان مومن, نان مسلم ان پاکستانی ٹیم, کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ دعوت دیتے رہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے یار کہ ایک اکیلا انسان پھر کب تک یہ جھیلتے رہے گا, بالآخر وہ بھی پریشان ہو جائے گا, سوچے گا یار چھوڑ یار, اس سے تو جو ہے میں وہ مسلمان ہی بن جاتا ہوں, سکون تو رہے گا مجھے. بالکل. چلیں, دانش کنیریا کا تو پھر بھی ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ غالباً وہاں کی کسی اسٹیبل ہندو فیملی کے تھے, جو بیچارے تھوڑے فائنینشلی کمزور ہندو ہیں نا وہاں پہ, تو ان کے لیے تو یہی آپشن ہے بھائی, کیونکہ ان کو ٹوک کے ان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں یہ لوگ. ہمارے صوبہ سندھ کے اندر ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے, یہی ایک صوبہ ہے جس کے اندر تعداد بچی تھی, جو کہ وہاں کے یوں سمجھیں آپ کے وہاں کے نیٹو لوگ ہیں, وہ لوگ سندھ کے وہ نیٹو لوگ ہیں, ہندو لوگ جو ہیں. لیکن بس یہ جو پارٹیشن والا حساب کتاب ہوا ہے ہماری ہسٹری میں,
اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پاور ان لوگوں نے لوز کی ہے اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں وہ لوگ بیچارے. اور بہت سارے ایسے ہیں ہمارے شہروں میں کام کرنے آتے ہیں تو بیچارے موسٹلی کنورٹڈ ہیں, جن کے ماں باپ مجبوری میں کنورٹ ہوئے ہوں گے, لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ اس سسٹم میں آ گئے, اس ماحول میں آ گئے ہیں, تو اب یہ ہے کہ اب وہ لوگ ان کو یاد بھی نہیں ہے وہ سب چیزیں کہ ہمارے ماں باپ کی سوچ کیا تھی, ان کا مذہب کیا تھا, ان کا کلچر کیا تھا, کیونکہ ایک اسپیسیفک قسم کا کلچر تھا ان لوگوں کا جو پاکستان کے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں رہنے والے جو ہندو لوگ ہیں. تو یہ ہے بات, بالکل ہے. دانش کنیریا کو بھی دیکھیں, دانش کنیریا نے جو بات کی تھی, ان کو ریسزم کا سامنا کرنا پڑا, ان کو یہ ریلیجیس قسم کی بگٹری کا سامنا کرنا پڑا ٹیم میں. تو یہ یہاں پہ ہے بھائی, یہ بڑی عام سی بات ہے, اس کو جو ہے نا کوئی غلط نہیں سمجھتا, لوگ اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں. مسلمان جو ہے یہ دعوت دینے کا کام جو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, چاہے اگلے کو پسند ہو یا نہ ہو, چاہے اگلے کو تمہارے ریلیجن میں کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ لوگوں کی باؤنڈری ہمیشہ پرسنل لوگوں کی باؤنڈری کراس ہی کرتے رہتے ہیں مذہب کے نام پہ. بالکل. تو خیر ہم ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کرکٹ میں شوق تھا اور شاید کچھ خالہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, پلیز کنٹینیو کریں. ہاں, تو میں قرآن پڑھنے کا کہہ رہا تھا کہ وہ جو کرکٹ کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا, وہی جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا وقت جب ہوا تو مجھے بڑی, جس کو کہتے ہیں, چڑ ہوتی تھی اس سے. میں بھاگا بھی کرتا تھا وہاں سے, اور پھر جو ہے وہ وہاں کے جو قرآن پڑھنے والے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, بچے ہوتے تھے, پھر وہ مجھے پکڑ کے لاتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن میں نے اڑی کر کے بار ضد کر کے میں نے پھر وہ پڑھا نہیں قرآن. میری ضد یہ تھی, میں جو ہوں ہجو کرنا جانتا تھا, میں تلفظ کرنا جانتا تھا, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ الفاظ پڑھ کے میں اگر یہ ایک مرتبہ ان کو دہرا لوں گا, جب مجھے ایک اٹکل, ایک ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان الفاظ کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں, تو اب یہ پریکٹس کیا ہے کہ میں پورا 114 سورتوں کو اگر ان کی آیتوں کے نمبر لگائیں تو ہزاروں میں جائیں گی. یہ کیا پریکٹس ہے کہ میں اس کو دہراؤں گا. مجھے بڑا ٹیڈیس اور بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا, کیونکہ دیکھیں اصلی تو یہی ہوتا ہے نا, جو ناظرہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو یہی مطلب ہوتا ہے اس کا کہ بھائی ان کو بچوں کو قرآن جو ہے وہ پڑھنا آ جائے. جو اسلامی فیملیز ہوتی ہیں ان کا بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ناظرہ پڑھا دیں تاکہ ان کو بس پڑھنا آ جائے, اور ایک ثواب کا جو ہے وہ ٹوکرا جو ہے وہ جمع ہو کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہو. تو اب میری والدہ خود جو ہے نا ٹیچر تھی, تو اتنا تلفظ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے خود نے ہمیں جو ہے نا پڑھا کے اتنا کروا دیا تھا کہ ہم لوگ قرآن جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے مجھے جو ہے نا اچھا نہیں محسوس ہوتا تھا قرآن کو پڑھنا, تو میں بھاگ آیا کرتا تھا وہاں سے کرکٹ کھیلنے کے چکروں میں. خیر یہ سلسلہ پھر چلتا رہا, پھر وہ میں نے چھوڑ ہی دیا. میں نے پھر قرآن جو ہے وہ کسی سے مکمل پڑھا نہیں, پھر میں نے بعد میں قرآن پڑھا تھا خود سے, اور اپنی والدہ کے ساتھ ہی میں نے اس کو پڑھا قرآن کو. تو یہ تو ہو گیا جب میں چھوٹا تھا تب کی بات. اور پھر وہی جو رمضانوں میں جو ہوتا ہے حساب کتاب, روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا, اور یہ جو مختلف دن آتے ہیں جیسے 15 شعبان کو صلاۃ التسبیح اور یہ ساری چیزیں, تو یہ سب چیز کرتے تھے ہم لوگ ایز اے ریچول کے طور پہ کرتے تھے. ان کی میننگ تو ہمیں معلوم تھی نہیں جب چھوٹے تھے, تو بس ایسے ہی چل رہی تھیں یہ سب چیزیں, سائیڈ بائی سائیڈ ہوتا رہتا تھا, چلتا رہتا تھا. جی آواز چلی گئی آپ کی عبداللہ صاحب. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا ساتھ میں. پھر اس کے بعد یوں سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کب سے اس کو اسلام کو کب سے سیریسلی لینا شروع کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ جب 9/11 ہوا تھا نا, وہ جو اسامہ بن لادن کا جو وہ تھا, ٹیررزم کا جو ایکٹ تھا, ٹوین ٹاور پہ جو حملہ ہوا تھا, ٹوین ٹاور نیو یارک پہ جو پلینز مارے تھے 9/11 کے دوران, تو یوں سمجھیں کہ وہ میں اس کو اب اگر اپنی میموری میں کہوں تو میری ریلیجیس اویکننگ تھی. وہ مجھے سمجھ میں آنا میں نے یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں نا جو سیریس
ایسپیکٹس ہیں اسلام کی. جہاد ہو گیا, عقیدہ کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, کہ جہاد کیا 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 ہوتا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں ایک طریقے کی میری ریلیجیس اویکننگ شروع ہوئی. کیونکہ اس وقت پھر عمر بھی ایسی تھی کہ میں ٹین ایجز میں داخل ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے پھر میں نے ان چیزوں کو جو ہے نا سیریسلی, اس سے پہلے بس ایسے ہی تھا جیسے بچے ہوتے ہیں بھائی, ماں باپ نے بول دیا ہاں بھائی روزے رکھنے ہوتے ہیں بیٹا, ہم مسلمان ہیں روزے رکھ رہے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں زیادہ مشکل اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ 90% لوگ تو مسلمان ہیں یہاں پہ, تو ہمارے پاس وہ والی ڈائیورسٹی تو ہے نہیں جو کہ انڈیا میں ہے یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہے, کہ دوسرے کلچر اور دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں اور لوگوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اس سے ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں نا ایک انٹلیکچوئل کویسچن پیدا ہوتا ہے انسان کا اپنے مذہب کے بارے میں. تو جب یہ کرٹیسزم باہر سے دیکھنے کو ملا, جب ٹیررزم کے الفاظ اور جگہ جگہ, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کا پورا وہ چلتا رہتا تھا ہر وقت نا چینلز پہ, کہ بھائی اب کیا ہوگا, امریکہ جنگ کرنے جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے جو ہے نا ہمارے اندر, یا میں اگر یہ کہوں کہ میرے اپنے اندر ایک آئیڈینٹی کا احساس پیدا ہوا جو کہ اسلامک آئیڈینٹی تھی, کہ بھائی میں ایک مسلمان ہوں اور یہ عمل ایک مسلمان نے کیا ہے, اسامہ بن لادن نے جو کیا ہے. آخر اس کے پاس اس کے پیچھے کیا توجیہ ہے, کیا وجوہات ہیں. تو ایک کنفیوز قسم کی سچویشن تھی جس کے اندر میں نے اس واقعے کو میں اگر بنیاد بناؤں تو میرے دماغ میں اسلام کے بارے میں سیریسنس پیدا ہونا شروع ہوئی. تو پھر وہی جو انسان کرتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے میرا دماغ کوئی اتنا ایکسٹریمسٹ تھا نہیں, اور نہ ہی ہماری اپ برنگنگ ایسی ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹریمسٹ قسم کی جو ہے وہ سوچ ہو. کیونکہ اکثر جب یہ ہمارے یہاں کے سوشل سرکل میں بھی جو دوسرے اسلام سے ہی ریلیٹڈ جو دوسرے سیکٹس ہیں ان سے بھی ہمارے تعلقات اچھے تھے. جیسے عموماً شیعوں سے لوگ اس ٹائم پہ 90s کے دوروں میں شیعوں سے لوگ ایک خاص قسم کی نفرت, ایک خاص قسم کی ابہورنس پائی جاتی ہے مسلمانوں میں. تو ہمارا وہ حساب کتاب نہیں تھا ہماری فیملی کا, اور میں یہی کہوں گا کہ فیملی کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کا بھی دماغ ایسے ہی تھا. نہیں تو اگر ہمارے والدین کٹر ہوتے تو ہمارا بھی پھر وہی حال ہوتا جو کہ دوسرے عام ٹپیکل سنی پاکستانی بریلوی لوگوں کا ہوتا ہے, کہ ایک شیعوں سے نفرت اور دوسرے فرقوں سے نفرت. اور ایک جملہ شاید آپ نے سنا ہوگا, شاید انڈیا میں بھی بولتے ہو مسلمان, کہ اپنا کیا کہتے ہیں, کیا تھا وہ, اپنا فرقہ چھوڑو مت اور دوسرے کا فرقہ چھیڑو مت. تو وہ والی جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ والا حساب کتاب نہیں تھا, ہمارے ماں باپ نے رکھا, تو اس وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ نہیں تھی. تو اس واقعے کو لے کے سیریسلی میں نے سوچنا شروع کیا, اور میں نے خود سے, یعنی میرے اندر یہ تھاٹ پیدا ہوئی کہ بھائی یہ اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اب اس کے پیچھے پوری ایک جس کو کہتے ہیں سالوں کی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کشمکش کا شکار رہا میں. لیکن اگر اس پوائنٹ کو کہوں کہ میں نے اس پوائنٹ کے بعد سے سوچنا شروع کیا اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اوکے, تو جب آپ نے سوچنا شروع کیا پھر آپ کو کیا نظر آیا, کیا سوچ بنی آپ کی, کہاں تک آپ گئے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے, کیا کچھ ہوا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک ہوتا ہے پیدا شدہ مسلمان جیسے ہم عموماً ہوتے ہیں, پھر میں نے پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا اپنے طور پہ چیزوں کو نا, کہ بھائی کیا یہ جہاد کیا ہے, اور جہاد میں بندہ کس حد تک جا سکتا ہے, اور کیا کیا بندہ کر سکتا ہے. پھر وہ سارے واقعات, تو بندہ پھر کنفرم کرنا شروع کرتا ہے اپنے ریلیجن میں, کیونکہ وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہی اس کی شناخت ہوتی ہے. تو یقیناً میں اس وقت میری ایج بھی کم تھی, تو میں نے انہی چیزوں کو کنفرم کیا, لیکن پھر بھی میرا ایک ماڈریٹ اسٹینس تھا. میں یہ کہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جہاد ہوتا ہے, پرانے دوروں میں ہوتا تھا, ایک خاص قسم کا طریقہ کار تھا پرانے وقتوں میں,
چیزوں کا, کیونکہ معاشرت بھی تو ڈفرینٹ تھی نا آج کل کے زمانے سے. تو میں اپنے اندر انٹرنلی اس کو ایسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے, اس زمانے میں تو بھائی ہوتا ہی ایسے تھا, اس زمانے کی پولیٹکس مختلف تھی, اس زمانے کا معاشرہ مختلف تھا, تو ٹھیک ہے اس مسلمانوں نے اس طریقے سے کوشش کی اپنا جو ہے وہ حق دنیا سے چھیننے کی, تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے. لیکن بیک آف دا مائنڈ میرے یہی تھا کہ بھائی یہ وائلنس تو ہے, یہ جن لوگوں کا قصور نہیں ہے آپ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا اپنے تشدد کا, جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے امریکہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا وہ ایک بہت بڑے لیول کی بات ہے, اس کے اندر کئی لیئرز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان ساری لیئرز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں امریکہ نے ایسا کیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے جو کیا اور جس پریمس پہ کیا اور پھر جو آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن دی اور پھر سارا آپ کا مذہب اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان میں تو جو آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارا خاص قسم کا پولیٹیکل جو ہمارا بیانیہ ہے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے, یہاں پہ تو اسی کا توتی بولتا ہے. جمہوریت تو ایسا سچ کوئی ہے نہیں, جمہوریت کا لبادہ پہنایا ہوا ہے ایک آٹوکریٹک ٹائپ کی حکومت کو. تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی کو اپیز کرتے ہیں, اسلام کو اپیز کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں اس کو اپنے پاور میں رہنے کے لیے. تو ان کی طرف سے بھی جو ایک خیالات کی ایک نیریٹو کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے, بندہ اس ویو میں بھی چلتا رہتا ہے. تو ابھی یوں سمجھیں کہ میرا سفر ابھی چل ہی رہا ہے, میں کنفیوژن میں ہوں کہ یار یہ صحیح ہوا غلط ہوا کیا نہیں ہوا. یہی چلتے پھر یوں سمجھیں کہ پھر جب بندہ پروفیشنل اس کے اندر ایجوکیشن میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا سا اسکوپ بڑھتا ہے. تو جب میں یونیورسٹی میں آیا تو یونیورسٹی میں آنے کے بعد میری دوسرے علاقوں کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے جو ہے نا انٹریکشن ہوا اپنی یونیورسٹی کے اندر, جو کہ کچھ فلسطین سے تھے, کچھ سوڈان سے تھے, کچھ جو ہے یہ آپ کی اسلامک افریقن کنٹریز کہہ لیں اور مڈل ایسٹ کے لوگ جو تھے وہ ہماری یونیورسٹی میں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہماری کلاس میں پڑھنے کے لیے آئے, تو ان سے بھی ایک انٹریکشن رہتا تھا. اچھا ان لوگوں کا الگ ہی دماغ تھا. کچھ ان میں سے سلافسٹ تھے جو کہ ہم جیسے بریلویوں کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں, بولتے ہیں یہ تم لوگ کیا مولود النبی مناتے ہو, یہ تو غلط ہے, یہ تو بدعت ہے, قبروں کی تم لوگ قبروں کی وہ کرتے ہو, مزاروں کی جا کے پوجا کرتے ہو. مطلب وہ ان کا تو کہنے کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جو ایک خاص قسم کا ان کا سلافسٹ قسم کا جو آرتھوڈاکس قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک اب میں اس انٹریکشن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مسلمان سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ جو جن کی اس میں غم میں ہم لوگ اتنا مرے جا رہے ہیں نا, فلسطین کے لوگ ہو گئے یا یہ لوگ ہو گئے, میرا پرسنل انٹریکشن رہا ہے ان لوگوں سے, گہری بات چیت رہی ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے میرا انٹریکشن. تو ان لوگوں کے خیالات یہاں کے مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں کچھ اچھے نہیں ہیں. وہ اس کو ٹرو اسلام نہیں سمجھتے جس قسم کا اسلام ہم لوگ یہاں پہ فالو کر رہے ہیں, خصوصاً جو بر صغیر کے مسلمانوں کا اسلام ہے. تو یہ سب چیزیں کانفلکٹ پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں, اور اسی کانفلکٹ کا میں شکار ہوا. اور میں پھر جو ہوں وہ جو ایک پیورٹینک قسم کی سوچ نہیں ہوتی اپنی بریلیت کو چھوڑ کے, پہلے میں نے میلاد کے اوپر اپنے گھر میں کرٹیسائز کرنا شروع کیا, میلاد کے اوپر, نیاز کے اوپر, جو خاص بریلوی ریچولز ہیں ہمارے بریلوی سیکٹ کے, ان ساری چیزوں کے اوپر کویسچن کرنا شروع کیا میں نے کہ بھائی یہ غلط ہے. لیکن ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے ٹالریٹ کیا ہمیں, کیونکہ وہ لوگ ویسے بھی کافی کھلے اس کے تھے. نہیں تو اگر وہاں یہ لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے تو یہ والی سچویشن مزید بگڑ بھی سکتی تھی. لیکن خیر اس کو ان لوگوں نے برداشت کیا. میں تو سلوٹ کرتا ہوں اس کے اوپر بھی ان لوگوں کو کہ بھائی ان لوگوں نے برداشت کیا کہ ہاں یار بچے ہیں, اب بڑے ہو رہے ہیں, اب ان لوگوں کی تھاٹس چینج ہو رہی ہیں اپنے ماحول کے حساب سے.
وہ لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے ان سب باتوں کے اوپر. خیر میرا دماغ جو ہے نا وہی آرتھوڈاکس پیوریٹینک قسم کا بننے لگا کہ یار یہ سب غلط ہے, بریلویت غلط ہے. پھر کچھ ایسے دوست جو کہ ہمارے ساتھ تھے, ان لوگوں کی میں نے ٹرانسفارمیشن دیکھی. جیسے ایک دوست تھا میرے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک آوارہ قسم کا بندہ تھا وہ, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ جو سارے کام جو اسلام میں منع ہے نا, مطلب جیسے شراب پینا یا پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانا اور اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اسلام حرام سمجھتا ہے, ایسا ایک بندہ تھا, میرا دوست تھا. تو اس کی میں نے ٹرانسفارمیشن دیکھی تبلیغی جماعت والوں کے تھرو نا. وہ آ گیا بھائی, داڑھی رکھی ہوئی ہے, مونچھیں کاٹی ہوئی ہیں, وہی ٹوپی لگائی ہوئی ہے جو ان کی ٹوپی ہوتی ہے, پائچوں اوپر چڑھائے ہوئے ہیں, سفید کرتا پہنا ہوا ہے, اور آ کے جو ہے وہ تبلیغ دے رہا ہے ہمیں. میں نے کہا یار تم تو جو ہے وہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں کھلنڈرے اور آوارہ قسم کے آدمی تھے. کیا ہوا تمہیں, تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا میرا اس کے ساتھ انٹریکشن تو تھا, لیکن میں ان ایکٹیویٹیز میں کبھی پڑا نہیں. ٹھیک ہے وہ دوست تھا, وہ واقف کار تھا, لیکن میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں پڑا نہیں. اور پھر وہ اس کا خاندان بھی اصل میں جو نا ایسے ہی تھا. تو اس کی بڑی ٹرانسفارمیشن دیکھی میں نے کہ بھائی, تو مجھے ایک طریقے سے جب آپ ایک خاص قسم کے مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو انسپائر کر سکتی ہیں. تو مجھے بڑا انسپریشنل لگا کہ یار دیکھو اس نے تو اپنی شخصیت جو ہے وہ بالکل چینج ہی کر لی, بالکل 180 ڈگری پلٹ گیا ہے. تو تب میرے اندر یہ پیدا ہوا کہ ہاں یار مطلب مذہب کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اور اپنی لائف کے اندر اس کو وہ کرنا چاہیے, امپلیمنٹ کرنا اس کو چاہیے, ڈے بائی ڈے اس کو جینا چاہیے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, تاکہ ہم جو ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں نا عزت اور پائٹی, پاکیزگی, ان سب جیسے ورچوز کو جو ہے نا اس سے جوڑا جاتا ہے مذہب سے. تو اس وجہ سے بندے کے لیے انسپریشن کا باعث ہوتا ہے. تو میرا دماغ پھر جو ہے نا اس طرف یعنی کہ مذہبی سا ہونے لگا کہ یار مجھے اب جو ہے نا بالکل مذہبی ہونا چاہیے. میرے خیال میں یعنی کہ میرا یہ دماغ میں یہ آیا کہ یہ یعنی کہ ایک اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کو شامل کرنا چاہیے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ایکٹیولی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں آپ کے ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پیس ٹی وی بڑے زور و شور سے چلا کرتا تھا. بہت پاکستان میں بھی چل رہا تھا, ہاں خوب دبا کے چلے ہیں نا اس ٹائم پہ, بھارت میں بھی چل رہا تھا جی. تو پھر ان کی بھی یہ بھی ایک موٹیویٹر کہ یار دیکھو یہ کیسا ہے, یہ کیسا اسپیکر ہے, اور دیکھو یہ اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اور یہ پتہ ہے کیا, جب آپ اسلام میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. مطلب ہمیں یہ تاثر ملتا تھا یہاں پہ پاکستان میں جب ہم پیس ٹی وی لگایا کرتے تھے, وہ ذاکر نائک بیٹھا ہوا ہے اور سپوزڈلی لاکھوں کا مجمع ہے, ایسا نظر آتا تھا, ایسا شو کروایا جاتا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور بھائی ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور اسلام کا پیغام دے رہے ہیں, پریچنگ کر رہے ہیں کافروں کے اندر بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ بھائی ملحد آ رہے ہیں اس کے پاس بحثیں کرنے کے لیے, اس کے پاس ہندو لوگ آ رہے ہیں, اس کے پاس دوسرے مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں, اور بھائی وہ اسلام کی پریچنگ کر رہا ہے ذاکر نائک. تو ہمارے لیے بڑی ایک نویلٹی تھی نا یہ پاکستان میں. تو پھر مزید دماغ ایسا ہوا کہ ہاں یار یہ والا جو اسلام ہے نا, یہ جو ذاکر نائک کر رہا ہے, وہی سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی پہنا ہوا ہے, ایک ماڈرنسٹ ٹائپ کی امیج بنا کے پیش کر رہا ہے اپنی, اور اسلام کی پریچنگ بھی کر رہا ہے, اسلام کو فالو بھی کر رہا ہے, ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے اس نے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اس نے, اور ایک ماڈرن جو کہ ذاکر نائک کا کلیم ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, اور فلانا ڈھماکا یہ وہ. تو یہ سب چیزیں بڑی انسپریشنل ہوتی ہیں ایک ینگ ذہن کے لیے, خصوصاً جب ایک خاص قسم کی سوشل سیٹ اپ میں اس کی اپ برنگنگ ہو. جی. تو مزید کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو مطلب وہی پروسیس بولے ہی جا رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں.
آپ بولیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی پروسیس آپ کے ساتھ بھی ہوا جو کہ عام طور پہ ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جو بریلوی ہوتا ہے اور وہ ہاں بریلویت فالو کرتے کرتے اور زیادہ کچھ اس کو معلومات نہیں ہوتی ہے، پھر وہ تبلیغی جماعت کے چکر میں آ جاتا ہے، ان کی کچھ چیزیں دیکھ کے اس کو لگتا ہے یار یہ پھر تو وہاں وائٹ سے وہ ہے، اور سلافسٹ بن جاتا ہے. ان سے اچھا آدمی جو ہے وہ ان سے اچھا فرقہ تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ بیوڑے کو لے کے جا رہے ہیں، اس کی دارو چھڑا رہے ہیں، وہ ہاں. چرسلے گرسلے جتنے ہیں چور چکار ایریا میں جتنے مومن حضرات ہیں، چھپری ٹھپری، تو ہوں. ان سب کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی 3 دن، کبھی 40 دن، کبھی 4 مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن چلا گیا تو آنے کے بعد جو ہے وہ اس کی داڑھی اگ گئی ہے، مونچھیں جو ہے ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر وہ گندا سا وائٹ کلر کا لمبا کرتا اور چھوٹا سا پیجامہ، اور اس کے بعد وہ اوپر کی جیب میں ایک مسواک، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر رہے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہاں مسواک لگانا بھی شروع کر دیا. پھر پہلے تو وہ چھوٹی سی تسبیح آتی تھی، ابھی آج کل جو ہے ڈیجیٹل تسبیح لے کے گھوم رہے یہ ہاں 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 ہمارے بالکل تبلیغی بالکل بھائی لوگ. بالکل بالکل. تو ہاں بالکل. دیکھتا آدمی تو سوچتا ہے یار تو یہ لوگ تو کبھی اختلاف کی تو بات کرتے نہیں ہے، پہلے نہیں کرتے تھے، ابھی کرتے بیچارے اہل ہوں. حدیثوں کی وجہ سے. تو یہ تو اختلاف کی باتیں بھی نہیں کرتے یہ لوگ، اپنا خالی لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کے آ رہے، 5 ٹائم کا نمازی بنا رہے، گناہوں سے چھڑا رہے. تو ایک انسان کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی چکر میں آ جاتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے ذاکر نالائق جیسے یا توصیف الرحمان یا وہ میراج ربانی ہور اسپیشلسٹ ہے، وہ بھی اس طریقے سے اور بھی ہوں. مولوی حضرات ہے، وہ دیکھتا ہے ان کو تو سوچتا ہے یار نہیں نہیں یہ تو قصے کہانی والے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی بدعتی ہے، یہ بھی اپنے امام کو اوپر رکھتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں نہیں یار اصل اسلام تو جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث والا ہی ہے، قرآن اور صحیح حدیث. اور یہ ایک ہی ایسا فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ، سلفی فرقہ، جو قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے، اور یہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے گمراہ بدعتی قبر پوجک. تو ہوں. وہی آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ پروسیس فالو ہوا آپ کے ساتھ، بریلوی سے آپ تبلیغی کی طرف تھوڑا آپ کا ذہن گیا، اس کے بعد ذاکر نائک جیسے لوگوں کو سن کے آپ پھر سلفی یا اہل حدیث بنے. جی پھر کیا ہوا؟ جی پھر آپ یوں سمجھیے کہ اس سفر کے اندر تھوڑا سا گیپ آتا ہے، کیونکہ میری ایجوکیشن وغیرہ اس طرف کنسنٹریشن رہی. پھر جب ایجوکیشن ختم ہوئی اس کے بعد پھر ایک فینومینا آیا انجینئر علی مرزا کا، جو ہاں، کہ یقیناً آپ نیا اس سے فتنہ واقف مارکیٹ میں. ہیں. ہاں. مارکیٹ جس میں نے بھی ایکچولی دیکھا جائے گا تو یہ سارے فتنے جو ہے وہ پہلے موجود نہیں تھے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اتنے فیمس نہیں تھے یہ لوگ. لیکن وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ کامن ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ بہت سارے نئے نئے فتنے جو ہے وہ فروغ ان کو ملا. انجینئر مرزا ہے، اور اس کے بعد تمہارا وہ جاوید غامدی صاحب. غامدی والا ہے، جاوید غامدی والا ہے. پھر اس کے بعد وہ اشاق مولانا اسحاق اسحاق علی کر نبوی. کے، ہاں مولانا اسحاق علی کر کے، وہ بھی یہ انجینئر والے ہی تھوڑے لائن کے ہے. تو جی جی یہ جی وہ ہاں یہ فتنے بھی جو ہے وہ پھر اب سلفیوں کے ہاتھ سے بھی ڈور چھوٹتی جا رہی ہے. سلفی کے بعد ایک انسان جو ہے پھر وہ انجینئر مرزا والے فرقے کو پھر اپنا لیتا ہے. ہاں انجینئر مرزا والے فرقے کو یا پھر غامدیت کی طرف جائے گا. وہ پڑھا لکھا جو ذہن ہے نا ساحل بھائی، ہاں وہ غامدیت اور ان لوگوں کی طرف ہی جاتا ہے. انجینئر علی مرزا کی بھی میں دیکھیں نا، میں نے جس طریقے سے اس کو گیج کیا ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے، میری اپنی رائے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پڑھا لکھا دماغ ہے، جو کہ دنیا کی اسلام کے علاوہ اور اسلام کے خاص ماحول کے علاوہ جو کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی زندگی کی حقیقتوں میں شمار کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں. پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہمیں یہی تو سکھاتے ہیں کہ بھائی آگے چل کے آپ جب جاؤ گے لائف میں تو آپ کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. وہ انہی چیزوں کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں نا ادارے ہمیں، جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہ یہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ
آپ کا پاتھ کیا ہوگا, آپ نے کس طریقے سے اپنا سروائیول کرنا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا, تو ایک پڑھا لکھا ذہن اس کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا رستہ چنوں میں, اس کے اندر میری نجات ہے, یا یہ جو پریکٹیکل جو نیڈز ہیں دنیا میں جینے کی, ان کی طرف میری کنسنٹریشن ہونی چاہیے. اگر وہ پریکٹیکلی سوچے گا تو یہ جو دوسری سائڈ ہے کہ بھائی جو پریکٹیکلی آبجیکٹیولی ضروری چیزیں ہیں آپ کو آگے سروائیو کرنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, چاہے وہ فائنینشیل ترقی ہو, چاہے وہ انٹلیکچوئل ترقی ہو, چاہے وہ رشتوں میں ترقی ہو, ایک خاص قسم کی آپ کو ترقی کی ضرورت پڑتی ہے اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے. تو ایک پڑھا لکھا ذہن اس کانفلکٹ کا شکار رہتا ہے. یہ انجینئر مرزا کا بھی جو فینومینا ہے نا, یہ یہی ہے. یہ کانفلکٹڈ دماغ کی وجہ سے اس نے یہ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ راہ ہے, اس کو پکڑو اور اس کے اوپر چلو. لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسلام بر صغیر میں جس طریقے سے پھیلا ہے, اگر ان بزرگوں کو جن کی مذمت انجینئر علی مرزا کرتا ہے یا حدیثوں کی مذمت جیسے غامدی صاحب کرتے ہیں, اسلام کے اصل ماخذ ہی وہی ہیں. ان کو آپ نے اسلام کی ٹیچنگ میں سے نکال دیا یا ان کی اہمیت کو کم کر دیا, پھر آپ کس چیز سے ریپلیس کرو گے اس سے؟ یا آپ اپنی کوئی انوویشن کرو گے جس کو یہ لوگ بدعت کہتے ہیں. بدعت بھی ان لوگوں کے ہاں وہ ہے, کیا کہتے ہیں, حرام ہے انوویشن کرنا دین میں, اس کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا. تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ تیسرا راستہ چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو ساری آپ کی دینی اساس ہے وہ تو ان سارے بزرگان دین اور ان سب کا انپٹ ہے اس کے اندر. اس کے بغیر یہاں کا جو انسان تھا بر صغیر کا, پاک و ہند کا, وہ مسلمان نہیں بن سکتا تھا اگر وہ بزرگ نہ ہوتے یا وہ نہ ہوتے. تو یہ انجینئر علی مرزا کا سٹینس بھی ویسے تو غلط ہی ہے اب میرے خیال میں, اور غامدی صاحب کا بھی یقیناً غلط ہے. ایک انوویٹر ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اگر بہت ہی زیادہ اسٹیل مین کریں ان کے مقدمے کو آپ, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایک قسم کے ریفارمسٹ ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے ریفارمزم کا حال کیا ہے پاکستان میں, کہ ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا ہے, اور وہ ایک کافروں کے دارالحرب میں رہ رہے ہیں اس وقت. امریکہ جس کا نام ہے اور اس کا ٹیکسس شہر ہے, اس کے اندر وہ مقیم ہے, اور وہاں سے اب وہ اپنی جدوجہد چلا رہے ہیں. ایک نیا قسم کا اسلام 2.0 ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں. کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی ہنسی کی بات ہے کہ بھائی اسلام یعنی ان کے نزدیک وہ اسلام صحیح ہے, وہ بتانے کے لیے مسلمان میجورٹی والے ملک میں وہ نہیں رہ سکتے. جی, ان کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو بھی اچھے سے ہے, ان کے لیے یہ المیہ ہے. ہاں نہیں, ان کو بھی اچھے سے معلوم ہے نا کہ بھائی اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے اس طریقے کی باتیں کروں گا تو کوئی بھی آ کے اڑا کے چلا جائے گا. جی ہاں, اور ان کے اوپر اٹیک ہوئے تبھی تو وہ گئے یہاں سے. پہلے وہ ملیشیا گئے تھے یہاں سے, اس کے بعد پھر وہ ادھر گئے, امریکہ گئے. تو یہ حال ہے بھائی اسلام کی ریفرمیشن کا. اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے حالات و واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مسلمانوں کا جو بیہیویئر سامنے آ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا اسلام کبھی بھی ریفارم ہوگا, کبھی بھی نہیں ریفارم ہو سکتا ہے. یہ اپنے منہ کے بل ہی گرے گا. اور ہم جیسے لوگ, ہاں یہ دیکھو, یہ نیکولا ٹیسلا جی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. یہ جب سے کمنٹ جہاد کر رہے ہیں, اسلام از پرفیکٹ, اٹ ڈزنٹ نیڈ ریفارمیشن, سوال ہی نہیں اٹھتا نا. آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ جو اسٹیگننٹ ایک جمود کا شکار ہے نا, یہ جو ان لوگوں کی سوچ, یہی ان لوگوں کا ڈاؤن فال کا باعث بنے گی. ہم نے تو بھائی دیکھیں, پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری تو گورنمنٹ نے 76 سالوں سے جو وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا, محمد علی جناح نے, کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہے. تو ہم نے جو تجربات کیے ہیں نا 76 سالوں میں, اس سے دیکھ لیں ہم آج کہاں کھڑے ہیں. اور یہ ایک میرے لیے یہ ٹریگر پوائنٹ
بہت ہی زیادہ جو ہے نا اہمیت کا حامل تھا کہ جس قسم کی سیاست نے جنم لیا ہمارے ملک میں اسلامائزڈ ہونے کے بعد، اس سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے نا پاکستان کا، وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. اس کی تلافی یہی ہے کہ اس نظریے کو پاکستان کی اساس میں سے نکالا جائے اور لوگوں کے کی تھاٹ بدلی جائے، تبھی وہ اس کی ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ہمیں یہ تمہاری ورچو سگنلنگ والی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت دو جیسے دنیا کے دوسرے نارمل ملکوں میں، جیسے ڈائیورسٹی دنیا کے نارمل ملکوں میں ہے ویسے ہمیں ڈائیورسٹی چاہیے. اور اس ہی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کی بھی یہ کاوش تھی کہ ہمیں یہ باتیں شروع کرنی چاہیے تاکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہو کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں کوسچن جب تک نہیں ہوں گی تب تک پاکستان کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. جی ساحل بھائی. لیکن آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن جب وہاں پہ اکثریت ہی زومبیز کی پائی جاتی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامی قانون کو ہٹوا کر وہ کہیں گے کہ بھائی نہیں نہیں ہمیں اسلامی قانون نہیں چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی چاہیے؟ یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا، کیونکہ لوگوں کی جو اکثریت کی سوچ جو ہے وہ بالکل ایک دم دماغی اپنگتا والی سوچ ہے. ان کو تو شریعت کے نام پہ جو ہے وہ چورن بیچا جاتا ہے اور ایک چلتا پھرتا آتنکوادی اور زومبی بنا دیا جاتا ہے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے ساحل بھائی. بس یہی بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایک مشن ہے جو دھیرے دھیرے ہم لوگوں کی، ہمارے جیسے لوگوں کی کاوش ہے کہ بھائی اس چیز کو ختم کیا جائے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے نا، اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی آپ آٹوکریٹک حکومت میں رہتے ہوں، لیکن کچھ فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں بیچ میں نا. اور میں سمجھتا ہوں اب وہ طبقہ بننا شروع ہوا ہے پاکستان میں، وہ طبقہ سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے اس میں سے بہت سارے لبرل لوگ آپ کو اپیزمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب بات ایک مسلم آئیڈینٹی کی آتی ہے تو وہ آپ کو اپیز ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے مسلمانوں کو. جیسے ابھی فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہماری ساری لبرل جنتا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اس پہ ایک اسٹریم بھی کی تھی، اور ہم لوگوں کا کانفلکٹ جو اپنا انٹرنل کانفلکٹ تھا فلسطین کے مسئلے پہ، اس کا ہم نے اپنے لفظوں میں اظہار کرنے کی کوشش کی تھی. وہ یہی تھا ہمارا، اس کے اندر جو سینٹر پوائنٹ تھا ہماری اسٹریم کے اندر فلسطین والی میں، اب بھی دوبارہ بھی اس پہ کریں گے ہم لوگ بات. وہ یہی تھا کہ بھائی صرف اسرائیل کو یہ کہہ کے کہ وہ ایک امپیریلسٹ پاور ہے اور فلاں فلاں پتنی کتنی کیا کیا جس کو کہتے ہیں انہوں نے تعویلیں بنائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، وہ جو ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو صرف اس بات کے اوپر کنڈیم کر کے آپ ایک ظالم اور مظلوم کی ایکویشن کریٹ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا بیہیویئر آپ کو دیکھنا پڑے گا ہسٹوریکلی، اس معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے ان لوگوں نے، اور ان لوگوں کا کیا بیہیویئر رہا ہے اس معاملے کو سالو کرنے میں. جب تک آپ اس پہ بات نہیں کریں گے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کہہ دینے سے اسرائیل نے ظلم کر دیا، بم مار دیے، بچے مر گئے، فلانا ٹھیک ہے بھائی مر رہے ہیں بچے، وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جہاں بھی انسان مر رہا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ بھائی یہ انسانیت کا قتل خون نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو انٹرنلی دیکھنا پڑے گا کہ حماس کس قسم کا فیکشن ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اور اگر کوئی جادو ہوتا ہے کل کو فلسطین حماس کے قبضے میں آج آتا ہے تو ان لوگوں کا کیا اسٹینس ہوگا. ذرا آپ ان کا مینیفیسٹو پڑھیں، ان کا کیا اسٹینس ہے، ان کا کوئی کلیکٹیو اسٹینس ہے؟ وہ تو ان لوگوں کو سمندر برد کرنا چاہتے ہیں اسرائیلیوں کو. یہ بات جانتے ہوئے کہ ان کا مینیفیسٹو، ان کا پولیٹیکل جو ان کے پرنسپلز ہیں وہ کس قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں، بھائی اسرائیل کبھی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. کیسے آپ کو چھوڑے گا اسرائیل؟ تو یہی وہ کنفلکٹڈ جو ہے باتیں ہیں جس کی وجہ سے
مسلمان ترقی سے جو ہے وہ پچھڑے میں ابھی بھی, اور ان لوگوں کو نہیں، اس مزید میں نقصانات آپ نے اٹھانے جو پڑیں گے. عبداللہ صاحب آپ نے جو مدعا اٹھایا ہے یہ بہت اچھا آپ نے بتایا ہے کہ اسرائیل کیوں چھوڑے گا. بھائی اسرائیل کو بھی بہت اچھے سے معلوم ہے, ابھی تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جس دن اگر اس ریجن میں بھی اسلامک خلافت آ گئی تو کیا یہ اسرائیلیوں کو جینے دیں گے؟ یہ بالکل, تو یہ ایک ان کو سوال ہے. کہیں گے کہ بھائی اب تم نے جو ہے نا ہمیں وہ جزیہ دے کے رہنا ہے تو جزیہ دے کے زندہ رہو, نہیں تو پھر ختم ہو جاؤ, آپ نے ایک اسلام سلوگن قبول سنا کرو ہوگا, یا جزیہ دو. آپ نے ابھی موجودہ ایک سلوگن سنا ہوگا, یہی جو دوبارہ سے تحریک چلی ہے فلسطین کی سپورٹ میں, کہ فرام لینڈ ٹو دا سی فلسطین ول بی فری. یعنی کہ زمین سے لے کے جو سمندر کا کنارہ لگتا ہے میڈیٹرینین سی کا, وہاں تک جو ہے وہ فلسطین آزاد ہوگا. تو بھائی اسرائیلی کہاں پہ جائیں گے پھر؟ سوال پوچھنے کا یہ نا کہ اسرائیلی کہاں جائیں گے؟ آپ ایکسپٹ کرو گے ان کا؟ مطلب یہ آپ کے نزدیک ایک سولوشن ہے کہ ان کو سمندر برد آپ کو کرنا ہے؟ تو بھائی وہ تو کبھی بھی گراؤنڈ نہیں چھوڑے گا. بیچ کا راستہ جب تک آپ نہیں اچھا نکالیں وہاں گے تک, اچھا ایسا انسانوں کے بھی نہیں ہے ساتھ عبداللہ انسان کی صاحب. طرح. جی بولیے اب بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں تک رک جائیں گے. پھر تو جو اصل مقصد ہے اسلام کا, پوری دنیا پہ اسلام کا قانون لانا ہے, پھر اس پہ کام کریں گے. مطلب یہ لوگ جو ہے کبھی سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے نا بھائی. بالکل, جو ان کا ازلی جو پلان ہے, جو ان کا ازل سے ان کا جو ایجنڈا ہے اسلام کا, مقصد وہ بھائی تو جان, مقصد نہیں بھولنا ہے. مقصد بالکل بالکل بالکل, مقصد تو وہیں کا وہیں ہے نا بھائی. مقصد یہی ہے کہ اسلام کو پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے. جی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, یہ والی تھاٹ ان کے ذہن میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی. آپ پڑھے لکھے بندے سے کر لیں بات, وہ اس گلوری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ گلوری تو ہمیں حاصل کرنی ہے. اس کا پلان کیا ہے, اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کیا ہیں, اس سے خالی ہیں ان لوگوں کا بیانیہ. کوئی سولوشن نہیں ہے ان کے پاس, کوئی پاتھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. پاتھ کیا ہے, رستہ کیا ہے اس تک پہنچنے کا؟ تشدد, خون خرابہ, جنگ و جدل. بھائی آپ ایسے کہیں بھی نہیں آپ جا سکتے. آپ اگر جنگ و جدل کرنے کا دماغ بناؤ گے تو سامنے دشمن کے پاس بھی طاقت ہے, اور آپ سے زیادہ ہے طاقت, جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہو, جو کہ نارمل انسان ہے آپ ہی کی طرح. تو یہ تھاٹ ان کی جو بگاڑ ہے نا, جو بنیادی ان کا, وہی ان لوگوں کی ذلت کا آج باعث ہے. بالکل بالکل. تو یہ آپ کی جو بنیادی وجہ رہی ہے, یعنی مین ریزن جو رہا ہے, وہ ان کی حرکتوں سے, اور پاکستان میں جس طریقے سے پولیٹیکل ایک کیا کہتے ہیں اس کو, سوچ بنائی جاتی ہے, اس کو لے کے آپ کا جو ذہن جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوا کہ بھائی یہ اسلام جو ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی قرآن کے بارے میں جس طریقے سے قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ جو اوریجنل خدا ہے نا, جی جو اوریجنل والا خدا ہے اس نے خود آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں نازل کی اپنے نبی, اپنے رسول محمد صاحب کے اوپر. اور اس کے بعد اس میں سائنٹیفک چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے کسی کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں, بلاغت سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب, وزڈم سے فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی ہاں کتاب ہے, فصاحت لوڈڈ. اور بلاغت سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب. تو اس بارے میں آپ نے جو اس پہ سوچ وچار کیا تو کیا نظر آیا آپ کو, قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے, قرآن جو بنیادی جو اسلام چھوڑنے والے جو بنیادی ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, وہی سب میرے بھی رہے. اور لیکن وہ آپ کے وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں دوسرے
थॉट्स को देखने के बाद इन दिनों जब ये वाला सारा मामला चल रहा था 9/11 और उसके बाद, अच्छा लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं ना, 9/11 के बाद एकदम से पाकिस्तान में चेंज आया था हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपको पता है एक दहशतगर्दी की वेव चली है उसके बाद, जिससे तकरीबन कोई 20 साल तक, कमोबेश 20 सालों तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो फिजा रही है, और वो अभी भी एग्जिस्टेंट फिजा है। उसको उस इन इन एम्बर्स के अंदर बार बार जो है वो आग लगती रहती है, और अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, दोबारा से तालिबान जो है वो वहां पे आके बैठे हुए, और वही जो एक एलिमेंट पैदा किया था हमने मजहब की सर बुलंदी के लिए, और एक पॉलिटिकल जहाद की जो सूरत हाल पैदा की थी, वही हमारे हमारे जो है वो गले में इस वक्त पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है 9/11 के बाद, दहशतगर्दी की सूरत में, और जो पूरा एक तासुर बना है यहाँ पर, हम लोगों का लिविंग एक्सपीरियंस दुनिया के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है इसके बारे में, और इसी वजह से मैंने दूसरे अध्ययन को भी पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। और जब मैंने थोड़ा सा जो इब्राहिमी रिलीजन है उन लोगों उसके बारे में पढ़ा, और फिर मेरी इन अदियान की जो क्रिटिक है, जो इनके मुखालिफ लोग हैं उनकी तरफ से वो भी देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे। उससे मेरी ये क्रिटिकल सोच पैदा हुई इस्लाम के बारे में भी, क्योंकि ये तीनों जो है ना एक ट्राइका है, एक ट्रायंगल है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत। दूसरे अध्ययन भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुनियाद में जो इन लोगों का बेसिक क्रीड है वो आपस में मिलता और जुलता हुआ है, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का और जूडाइज्म का। जब इसकी क्रिटिक मैंने पढ़ी तो वही क्रिटिक जो है मैंने इस्लाम के बारे में भी सोची, उससे फिर मैं एक दूसरी तरफ गया, हिस्ट्री की तरफ गया, तो वहां से मेरा जहन बदलना शुरू हुआ। ये जो सारी जो फैक्ट्स का फुकदान है ना पीछे से, कि कुरान का कहीं से पता नहीं चलता, कि वो कुरान जो के जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल में नेज़ों पे उछल रहा था, वो कुरान कहाँ है, वो कुरान किधर है? वो उस्मानी कुरान जो कि जिसको कहा जाता है, जिसको रसूल अल्लाह से मंसूब किया जाता है, रसूल अल्लाह से डायरेक्ट मंसूब कुरान कहाँ है भाई? किधर है वो कुरान? कुरान तो का हमने अब्दुल्ला साहब, इस पे तो बाकायदा हमने 2 लाख का इनाम भी रखा था, पहले शायद 1 लाख का रखा था, उसके बाद 2 लाख का इनाम रखा कि कोई भी मोमिन हजरात दुनिया का कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, अगर वो रसूलुल्लाह के ज़माने का मुकम्मल कुरान हमें ला के दिखा दे स्ट्रीम में, तो उसको 2 लाख रुपए इनाम मेरी तरफ से। फिर बाकी जो हमारे व्यूअर्स है, सपोर्टर्स है, उन्होंने भी काफ़ी सारे इनाम रखे थे कि कोई लाएगा तो हम भी इतना देंगे, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई $1,000। तो आज तक वो मौका ही नहीं आया कि कोई जो है वो ला के दिखा दे रसूलुल्लाह के ज़माने का कुरान। रसूलुल्लाह के आज तक बाल मुबारक तो संभाल के रखे हो, लेकिन जो असल चीज़ थी अल्लाह की, अल्लाह का कलाम, तुमने वही नहीं संभाला, कहाँ बिल्कुल, फेंक दिया मेरा उसको? ये देखे ना, ये कितना बड़ा धोखा है। रसूल अल्लाह के बाल मिल रहे हैं लोगों को, मुंह में मुबारक मुबारक मिल रहे हैं, उनके कुर्ते मिल रहे हैं, उनकी नालहनें मिल रही हैं, ठीक है ना। कुरान जो अल्लाह ने उतारा था, जिसको असल में बचाना था, जो कि ता कयामत तक इंसान के लिए राह हिदायत है, एक मंबा हिदायत है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात का एक पूरा मकूला है, वो गायब है। मुंह मुबारक मिल रहे हैं, नालैन मुबारक मिल रही हैं। तो ये सारी बातें होती हैं जिससे एक पढ़ा लिखा जहन जो है ना मुतनफ़िर होता है इस्लाम के बारे में। दूसरी जो सारी चीजें हैं वो वही बुनियादी लेवल की बातें हैं, वो जो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कुरान के अंदर मौजूद, फिर
आवाज चली गई है आपकी जो अब्दुल्ला। जिस चीज पे क्वेश्चन करो उस चीज के बारे में यार मेरे इंटरनेट में इशू है या अब्दुल्ला साहब की आवाज जो है ना वो अभी चली गई थी और फिर से चली गई है। वो सही 100 साल के अंदर यही डिफाइन नहीं कर सके कि सही इस्लाम कौन सा है। जंगो जदल करने वाला तालिबान का, आईसिस का इस्लाम सही है, या फिर वो चोखे पहन के और कव्वालियां बजा के घूमने वाला सूफी इस्लाम सही है। कौन सा इस्लाम सही है भाई? कौन सा इस्लाम सही है? आए दिन नए नए फिरके जो है वो जन्म वजूद में आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और शुरू दिन से, जब से ये थॉट शुरू हुई है, उस दिन से ही एक स्किज्म नजर आता है, एक बाइफर्केशन नजर आती है। जो एक बड़े जो सेक्ट्स हैं इस्लाम के, सुन्नीइज्म और शियाइज्म, फिर उनकी मुख्तलिफ शाखें। भाई सही इस्लाम कौन सा है पहले ये डिफाइन तो करो आप, फिर लोगों से डिमांड करो कि इसको कबूल करो। हमारे पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई भुट्टो साहब ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और कादियानियों के मसले पर जो है उनको ये डिफाइन, मुल्लाओं को बैठा के ये डिफाइन करने की कोशिश करवाई कि भाई जरा डिफाइन करें कि असली इस्लाम जो है वो असली मुसलमान होता क्या है। कुछ भी नहीं हो सका, कोई कंसेंसस नहीं हुआ इसके ऊपर। इसी तरह दुनिया के जिस भी मुल्क में, जिस भी इस्लामी मुल्क में ये कोशिश की गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं इंसान के दिमाग में, और सारी चीजें इंसान को क्वेश्चन करने पे आमादा करती हैं इस्लाम के बारे में। बाकी उसकी निटी ग्रिटी में जाने की मैं नहीं समझता इतनी कोई जरूरत है। जो सारे बुनियादी लेवल की बातें होती हैं उसी प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूं, और मजीद मैं इस बारे में जानने की, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे जो अब नए इस फील्ड में जो नए एवेन्यूज हैं, मेरी कोशिश ये है कि पुरानी बातों को दोहराने के बजाय हम उन नए एवेन्यूज को देखने की कोशिश करें कि इस पे किस तरीके से क्रिटिसिज्म बनता है और कैसे कैसे इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए इस्लाम को। तो मेरी कंसंट्रेशन उन चीजों पे ज्यादा है। बहुत जबरदस्त। तो इस्लाम छोड़ने के बाद अभी कैसा महसूस हो रहा है? वो जहन्नम का डर, वो जन्नत की लालच, वो कब्र का अजाब, ये सब निकल गया आपके दिमाग से? क्या फील हो रहा है? फ्री फील कर रहे हैं आप? क्या मामला है? बिल्कुल। जितनी मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं जो इंटेलेक्चुअल कामनेस, जो सुकून मुझे अब मिला है ना, एक डायरेक्शन जो मुझे अब मिली है, उन दिनों जब मैं इस बारे में देखने की, जानने की कोशिश कर रहा था, तो जिस किस्म का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था मेरी जात में, आज मैं उसको गेज करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यही नजर आता है कि भाई मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है जिसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी को बिल्ड अपॉन कर सकता हूँ। देखिए दुनिया में करने को बहुत कुछ है। अक्सर लोग ये बात करते हैं, अब तुमने मजहब छोड़ दिया, अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? भाई मकसद आप पैदा करते हो खुद ही जिंदगी का। और हर इंसान, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना हो, उसकी जिंदगी का मकसद इस्लाम नहीं होता। इस्लाम उसकी जात का एक हिस्सा है। जिंदगी का उसका मकसद वही है जो हर इंसान की जिंदगी का है। सर्वाइवल, अपनी बका, अपनी जिंदगी को, अपने मौजूदा हालत को बेहतर करना, यही एक बेसिक, जिसको कहते हैं ना, अगर कोई बेस लाइन बनाए हम मकसद की, तो इंसान का मकसद हयात असल में यही है कि अपना सर्वाइवल। बाकी उसके साथ छोटे छोटे मकासद, छोटे छोटे गोल्स इंसान देता जाता है अपने आप को, और जिंदगी के अंदर ग्रो करता रहता है, इंटेलेक्चुअली भी करता है। दूसरे शोबे हैं जिंदगी में, अपने आप को फाइनेंशियली साउंड करना एक बहुत अच्छा मकसद है। आप अगर ये चाहते हो कि भाई मेरे पास पैसा हो, ये भी एक मकसद है आपकी जिंदगी का। आप ये चाहते हो कि मैंने जिंदगी में जो चीजें नहीं सीखी हैं अब मैं वो सीखूं, मैं उन लोगों से मिलूं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, ये भी जिंदगी का एक मकसद है। तो मकसदियत बहुत है, सिर्फ आपको मकसद तलाश करने की जरूरत है। आप बार बार रिग्रेसिवली इस बात का प्रचार नहीं कर सकते कि एक
خاص قسم کی 100 سال پرانی تھاٹ ہی بس آپ کی زندگی کا مقصد ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ تو لیا, پاکستان کا پہیا الٹا گھمانے کی کوشش کر تو لی, کیا حاصل ہوا ہمیں ایز اے نیشن؟ آج ہم دنیا کے ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا, بھارت کے لوگوں کا, انڈیا کے لوگوں کا میں ایکس مسلم کی موجودگی کا جس کو کہتے ہیں تاثر کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. جیسے جتنا میں نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ میرا کیا میرا مطلب تھا اس سے, کہ یہاں پہ ایک بنیادی مسئلہ